الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالاتہ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم و جواہر الحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی، اگر ہم ان کو موضوعاتی اعتبار سے تقسیم کریں تو مفسرین کرام میں سے جو برتر گروہ ہے انہوں نے 4 چیزیں بارہا ان کو تقسیم کر کے 4 میں پرویا ہے کہ پورے قرآن کا اگر خاصہ یا موضوع دیکھا جائے تو وہ 4 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی توحید ہے، پھر رسالت ہے، پھر قیامت ہے، اور بعض نے قیامت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنت و جہنم یعنی وعدہ وعید کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آج کی ہماری جو یہ نشست مختصر سی، اس میں ہم بیان کریں گے کہ وہ جو وعدہ وعید کا سلسلہ ہے وہ متعلق ہے موت سے۔ یعنی زندگی تو ہم گزارتے ہیں، اس زندگی کے گزارنے کی بنیادوں پر آگے کیا رزلٹ نکلے گا، کیا کنکلوژن ہوگا، وہ بات کی بات ہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے موت۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مقدس کا جو موضوعاتی اعتبار سے جا بجا آپ کو قبر حشر کا تذکرہ ملے گا، پہلی قوموں کا تذکرہ ملے گا، ان پہ آئے ہوئے عذابوں کا تذکرہ ملے گا۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایک چیز ہے جو مرکز نقطہ ہے، وہ ہے موت۔ موت یوں تو اس کی اہمیت بے حد واضح ہے قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں۔ صرف اگر ہم قرآن مقدس ہی کو دیکھیں، 145 مرتبہ رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ کہیں پہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں پہ خلق الموت والحیات، اور کہیں پہ کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ جا بجا موت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز تھی تو 145 مرتبہ رب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر موت ہے کیا؟ تو میں نے میرے ذاتی جو اختراع ہے، اس سے اختلاف بھی بہرحال آپ کو ہو سکتا ہے، میں نے 3 لفظوں پہ اس کو تقسیم کیا ہے، میم واو تے۔ یہ موت جو ہے وہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ میم سے مقام ہے، واو سے وعدہ ہے، اور تے سے تیاری ہے۔ موت ان 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، مقام، وعدہ، تیاری۔ مقام مینز رب تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج کر ایک مقام کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ اگر یوں کرو گے تو خالدین فیہا ابدا، یہ تمہارے لیے ہے، یہاں ہمیشہ رہو گے۔ خالدین فیہا ابدا، کہاں رہو گے؟ اس مقام پہ رہو گے۔ اور اگر اس رخ پہ چل گئے کہ جس رخ پہ پہلے امتیں بھیج کر نافرمانی کی صورت میں نے انہیں غرق کیا، تو اس کے لیے پھر یہ والا مقام ہے۔ مقام کی ڈیفینیشن میں 2 چیزیں آ جائیں گی، لیکن بہرحال مقام ہے۔ وہ مقام قرآن مقدس کی لا تعداد آیات میں اس مقام کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا، اور بارہا مختلف تمثیلوں سے، مثالوں سے، مختلف زاویہ نگاہ بدل کر رب تعالیٰ نے متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ وہاں چھوڑ دو، اس مقام کو اس انداز سے چھوڑ دو، میں اس مقام کو اس انداز سے تمہارے لیے تیار کروں گا۔ اور کہیں پر اپنے حبیب کے مقدس زبان سے یہ کہلوایا، یہ جو مقام ہے، میم والا مقام ہے، یہ ایسا مقام ہے اسے کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا، اس کے وہم و خیال میں نہیں، اس کے کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور اس کی زبان نے اس کا لمس محسوس نہیں کیا۔ یہ اس مقام کا خاصہ تھا۔ دوسرا لفظ تھا واو، وعدہ۔ ہر مقام وابستہ ہے رب کے وعدے کے ساتھ، اور وعدہ وابستہ ہے عمل کے ساتھ۔ آپ یوں کہیے کہ مقام کی وابستگی ہے وعدے کے ساتھ، مقام اٹیچ ہے وعدے کے ساتھ۔ ہم دنیا میں دیکھیں تو ماں باپ اپنے بچوں کو یوں کہتے ہیں، بیٹا اگر تم فرسٹ آ گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تمہیں موٹر سائیکل لے کے دیں گے، تمہیں لیپ ٹاپ لے کے دیں گے، تمہیں یہ لے کے دیں گے، تمہیں وہ لے کے دیں گے۔ اور اگر فیل ہو گئے تو وہی ماں باپ وعدے کی بجائے وعید برساتے ہیں۔ اس کے الفاظ، انداز، اطوار، مار کٹائی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو دنیاوی طور پہ ہمیں آبزرویشن ہے اس چیز کی، سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہر مقام وہ وعدے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔
آپ اس کو اگر آفس کے تھرو دیکھیے وہاں پر بھی ہے، آپ کا سٹیٹس ہے وہ وعدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے حکمران دیکھیے وہ آ کر حلف اٹھاتے ہیں، مقام پہ پہنچنے کے ساتھ ہی وعدہ کرتے ہیں میں ان چیزوں کا پابند ہوں، اگرچہ وہ پابندی ہوتی نہیں، لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہر مقام وعدے سے منسلک ہے۔ تو رب نے کہا کہ میں نے جو تمہیں مقام دینے ہیں وہ وعدے سے منسلک ہیں، اور وعدہ منسلک ہے عمل سے، اور عمل وہ میرے حبیب کی ذات کو دیکھو، جیسے میرے حبیب نے زندگی گزاری اس انداز سے میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کر چھوڑا کہ آپ بخشائے ہیں، لیکن اس کی راتیں پھر اس انداز سے گزری کہ پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتا، اور اماں عائشہ مجبوراً یہ کہنے پہ مجبور ہوتی یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے کیا آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ آپ بخشائے ہیں؟ آقا علیہ السلام رب کی محبت میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اس وعدے کی طلب تھی، حالانکہ رب نے وعدہ کر دیا تھا، لیکن اس وعدے میں مقام چونکہ اونچا تھا، مقام کے تقاضے سے وعدے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ تیسرا لفظ تھا تیاری، مقام، وعدہ اور آخر میں تیاری۔ بھئی جس وعدے کو رب نے کیا ہے اور مقام سے منسلک کیا ہے، کیا وہ بن مانگے مل جائے گا؟ کیا وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح یوں کہنے سے مل جائے گا کہ جنت ہماری جاگیر ہے، اور اگر ہم پہ عذاب آیا تو ہم ایام معدودہ کچھ دن ہمیں عذاب ہوگا پھر ہم چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ منسلک ہے ایک لمبے پیریڈ کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ۔ جا بجا رب نے اس کو بیان کیا کہ تم نے یہاں عارضی رہنا ہے، یہ مستقل آماج گاہ نہیں ہے، یہ دنیا میں تمہارا رہنا محض مسافر کی طرح رہنا ہے، اور اس سفر کو کامیاب بناتا وہ مسافر ہے جو یہاں پر یہ سمجھ کے رہتا ہے کہ میں نے آخر ایک دن یہاں سے جانا ہے، میں نے آخر یہاں سے ایک دن جانا ہے۔ ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے حاکم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں طویل عرصہ حکمرانی کرتے ہیں لیکن ہمارا دل مرنے سے گھبراتا ہے؟ تو ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انسانی فطرت ہے کہ انسان دنیا کو آباد کرتا ہے، آخرت کو برباد کرتا ہے، اور فطرت انسانی یہ ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اگر تو ہم نے اپنی آخرت آباد کی، دنیا ویران کی، تو مراد وہ تیاری کی جو موت کی تہ میں پوشیدہ ہے، یعنی آخرت آباد کی، دنیا ویران کی، تو پھر اس وقت مقام وعدے کے ساتھ ملے گا، اور اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر اس وقت وہ مقام وعید کے ساتھ ملے گا۔ دو مقام رب نے چنے، جنت جہنم، اور منسلک کیا وعدے کے ساتھ۔ اگر تو یہاں تیاری کر کے گئے تو وہاں پر پھر وہ وعدہ اس مقام کی صورت میں ملے گا جسے رب نے جنت کہا، اور یہ کہا کہ کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی اس کا تصور نہیں، یہ اتنی خوبصورت ہے۔ ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز کہ جو ہماری خواہش میں آتی ہے، دسترت میں آتی ہے، اور رب نے اس پہ پابندی لگائی، یہاں پابندی لگائی وہاں خود عنایت فرمائی۔ وجہ یہ تھی کہ تم یہاں پر موت کی تہ والی تیاری کر کے آنا، میں تمہیں وہاں پر اس کو دوں گا۔ اب ناظرین سوال یہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی بارہا یہ ارشاد نکلا اذکروا ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو بھائی موت کو ہم کیسے یاد کریں؟ موت تو ایک کیفیت کا نام ہے جو طاری ہو سکتی ہے، اس کو یاد کرنے سے مقاصد کیا ہیں؟ تو موت کے جو یاد کرنے کے اسباب ہیں یا عوامل ہیں، کیسے موت کو یاد کیا جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے چند ایک چیزیں ہیں جو موت کی یاد میں معاون ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ قبرستان میں کثرت سے جانا، بارہا قبرستان میں جانا، جیسے مسند احمد میں، ابو داؤد میں روایت ہے کہ قبرستان میں جایا کرو، اس سے موت کی یاد جو ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ دوسری بات، مردوں کو غسل دینا۔ جب اپنے ہاتھ سے اپنے باپ بھائی بہن اپنے باپ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کو غسل دیں گے تو غسل دیتے وقت ہم دیکھیں کہ کل تک یہ ہمارے ساتھ ہنسی خوشی مذاق میں کھیل رہا تھا، کل تک یہ ہمارے لیے بڑا عزیز تھا، آج یہ اتنا محتاج ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اس میں اتنی حس نہیں یہ اٹھ کر خود اپنے آپ کو غسل دے سکے، تو وہ ادراک ہوگا اس کیفیت کا۔ تو دوسری چیز کہ مردوں کو غسل دینا، اس سے آپ کو موت کی یاد کی وہ کیفیت حاصل ہوگی۔ تیسری چیز کہ فوت ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے آخری لمحات کا مشاہدہ کرنا، ان کو دیکھنا کہ آخری لمحات میں کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت ہمارے سامنے آئے گی تو گناہگار کی کیفیت مختلف ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے
اور مومن کی کیفیت مختلف ہے، تو دونوں چیزیں موت کی طرف موت کا دھیان نصیب کرائیں گی۔ تیسری چیز فوت ہونے والوں کے آخری لمحات، اور چوتھی چیز جنازے میں شرکت کرنا، کہ جو کل تک آپ کی محفل مجالس میں زینت محفل تھا، آج جب آپ اس کی چارپائی کو کندھے پہ رکھ کر لے کر چلیں گے، اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ ہمیشہ وفا نہیں کرتی، یہ بے وفا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، تو وہ ادراک ہوگا اس حقیقت کا کہ بہرحال دنیا سے جانا ہی ہے۔ پانچویں چیز، وہ لوگ جو قریب الموت ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان سے گفتگو کرنا کہ زندگی کے تجربے کیا ہیں، تو ہر ایک یہی کہے گا کہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ بہرحال آخر میں موت ہے، بہرحال آخر میں موت ہے۔ چھٹی چیز، آندھی طوفانوں زلزلوں کے وقت اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، اور یہ مشاہدہ کرنا وہ لوگ جو کل تک کروڑ پتی تھے، وہ لوگ جو کل تک بڑے سٹیٹس کے مالک تھے، جب رب نے بے بس کیا اور اذا جاء اجلہم لا یستاخرون کی وہ آیت کا منظر نظر آیا، سب بے بس نظر آئے۔ اور اس بے بسی میں، اس موت کی جو بے بسی میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پہ موت دستک دیتی ہے تو نمرود کو بھی معاف نہیں کیا، کسی طبقے کو معاف نہیں کیا۔ موت پابند نہیں ہے کہ یہ چھوٹوں کے ہاں شفیق بن کے جائے، بڑوں کی تعظیم کرے، ایسا نہیں ہے۔ موت نے ہر دروازے پہ دستک دینی ہے۔ اس نے یتیم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اس نے بڑے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک دروازے پہ جا کر دستک دی ہے۔ یہ جو موت کے یاد کرنے کے اسباب ہیں وہ یہ 7 اسباب ہیں، کہ 7واں اسباب پہلی امتوں کے واقعات کا یاد کرنا، کہ وہ امتیں تھیں اتنے عروج پہ پہنچی، پھر بھی رب تعالیٰ نے آخر کار انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو یوں ہلاک کیا۔ جب یہ سارے اسباب ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ ہمیں توفیق اعمال دے گا۔ کیسے اعمال؟ کہ گناہوں سے ہم توبہ کریں گے اور دل ہمارے نرم ہوتے چلے جائیں گے، وہ دل کی جو سختی ہے وہ نکلتی چلی جائے گی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوں گے، اپنے کیے ہوئے افعال پہ ندامت ہوگی، عبادت میں نشاط آئے گا، وہ پہلی جو تڑپ تھی وہ تڑپ نہیں تھی، اب وہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح ان کے کرنے سے، موت کے یاد کرنے سے لمبی امیدیں ہماری کم ہوں گی۔ اسی طرح اللہ کا خوف ہمارے ہاں دامن گیر ہوگا۔ جو رب کا جو خوف ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس موت کے تذکرے سے ہمارے اندر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالحین لوگوں کی طرح دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔